بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ بات چل رہی تھی باب نمبر 6 اور باب نمبر 8 اور باب نمبر 9، ان دونوں کی جو ہے پوری تشریح آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ ہیں وہ تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی، لیکن ضرورت کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے جو زندگی بھر کام آئے گی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کون سا عمل سنت ہے اور کون سا عمل سنت نہیں ہے، جائز ہے، کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھیں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کون سے عمل کو لیا ہے؟ جیسے یہاں دو عمل ہے، حضور کا بیٹھ کر پیشاب کرنا اور حضور کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ تو صحابہ کرام نے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ سنت ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو یہ جائز ہوگا، یہ سنت نہیں ہوگا۔ کوئی یہ کہنے لگے کہ نہیں کھڑے ہو کر حضور نے پیشاب کیا اس لیے سنت ہے، تو یہ غلط ہے۔ آج تک لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے ہیں سنت کس کو کہتے ہیں۔ سنت اس کو نہیں کہتے کہ حضور نے جو بھی عمل کیا وہ سنت ہو جائے گا۔ حضور کا وہ عمل جو صحابہ کرام کی جماعت نے کیا ہو وہ سنت ہوگا۔ اگر حضور کا وہ عمل صحابہ کرام کی جماعت نے نہیں کیا تو وہ سنت نہیں ہوتا ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15 شعبان کو زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، تو کیا یہ سنت ہوگا؟ نہیں، کوئی بھی کہے گا کہ یہ سنت نہیں ہوگا۔ کیوں سنت نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی جماعت نہیں گئی ہے، اور صحابہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سمجھنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ حضور کا زندگی میں ایک مرتبہ 15 شعبان کو قبرستان جانا کسی مصلحت کی وجہ سے ہوگا، کسی ضرورت کی وجہ سے ہوگا، اس لیے صحابہ کرام کی جماعت نہیں گئی۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ جانا سنت ہوگا، یہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عمل جس کو صحابہ کرام نے لیا ہو وہ سنت ہوگا، حضور کا ہر عمل سنت نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام نے حضور کے اس عمل پر جو حضور کی عادت مبارکہ تھی بیٹھ کر پیشاب کرنے کی، کتنا عمل کیا ہے اس کو سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا وہ کبھی میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا ہے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو لیا اور اس سنت پر کتنا عمل کیا۔ ایک بات درمیان میں سمجھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مسلمان ہوئے تب سے آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، لیکن ایک شخص ہے ان کا نام ہے عبد الکریم ابن ابی المخارق، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے پیشاب کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا عمر کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو، تو حضرت عمر فرماتے اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ یہ بات جو عبد الکریم بیان کر رہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی، حضرت عمر فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تب سے میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ آپ کہیں گے عبد الکریم کی بات کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ عبد الکریم ضعیف راوی ہے۔ یہ ہے محدثین کا کمال کہ محدثین جب دو طرح کی باتیں آتی ہیں سامنے تو پوری تحقیق کرتے کہ دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور دوسری بات جو اگلا باب تھا باب نمبر 9، یہ باب نمبر 9 جو ہے نا اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو وائل کے 3 شاگرد اعمش،
منصور اور عبیدہ، اس کو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں، اور دوسرے دو شاگرد یعنی حماد اور عاصم اس کو حضرت مغیرہ کی حدیث قرار دیتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ کون سی حدیث؟ کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے اپنی زندگی میں ضرورت کی وجہ سے، یہ دونوں صحابہ سے مروی ہے، اس لیے دونوں طرح کی بات درست ہے۔ اب اگلا باب آپ سن لیجئے، اگلا باب ہے باب نمبر 9، حدیث نمبر 16۔ پہلے میں سند پڑھ لیتا ہوں۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جاتے۔ کیا تہذیب سکھائی جا رہی ہے؟ اس میں بھی اسلامی تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ زیادہ اہتمام کرو سطر کو چھپانے کا، حتیٰ کہ ضرورت پیش آئے سطر کھولنے کی تو جب زمین کے قریب ہو تب کھولنا چاہیے۔ چونکہ اس زمانے میں استنجا کے لیے جب جاتے تھے تو ہماری طرح ٹوائلٹ چار دیواری میں نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے، کھلے زمین پر ہوتے تھے، تو اس وقت ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کا انتخاب کرتے تھے استنجا کے لیے کہ وہ نیچے ہو، نچلی زمین کا انتخاب کرے تاکہ پیشاب جو ہے وہ نیچا چلا جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اور بھی بہت ساری مسائلیں ہوتی تھی، اور اس کا اہتمام کرتے تھے کہ تستر ہو، سطر جو ہے چھپا رہے، اور پھر تیسرا اہتمام یہ کرتے تھے کہ آپ زمین کے قریب ہوتے تب جا کر آپ اپنا کپڑا اٹھاتے، اس کے بعد استنجا فرماتے۔ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے لوگ جو بڑے ہو جاتے ہیں استنجا خانوں میں دروازہ کھلا رکھ کر استنجا کرتے ہیں، اور ماں باپ اس پر ٹوکتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے تو کیا ہوا، یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، تقریباً 7 سال کا ہو گیا ہے، پھر بھی ہم اس کو اسلامی تہذیب نہیں سکھاتے، اس کو سکھائیں کہ بھئی تستر کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح غسل کر کے باہر نکلتا ہے تو اس سے کہا جائے کہ تستر کا اہتمام کرو، سطر چھپانے کا اہتمام کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جو سند ہے اس پر کلام کر رہے ہیں۔ فرماتے اس حدیث کی 2 سندیں، لیکن دونوں سندیں منقطع ہیں۔ منقطع کا مطلب درمیان میں جو ہے انقطاع ہے، جو ہے درمیان میں واسطہ ٹوٹ گیا ہے، ایک ساتھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ امام اعمش نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کوئی حدیث سنی ہے نہ کسی اور صحابی، صرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا ہے، باقی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی نہیں ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث کے اندر انقطاع ہے۔ بہرحال یہ باب ہو گیا۔ اب اس باب کے بعد جو ہے وہ اگلا باب ہے 11 نمبر کا باب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے وہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث پڑھ لیتا ہوں، حدیث نمبر 18۔ وبه قال حدثنا محمد بن ابی عمر المکی حدثنا سفیان بن عیینة عن معمر عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادة عن ابیہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہى ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان اپنے ذکر کو یعنی پیشاب کرنے کی جگہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے چھوئے۔ آپ دیکھیے کہ اسلامی تہذیب کیا ہے۔ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ انسان جب استنجا کرے تو استنجا کرتے وقت اس بات کا اہتمام کرے دایاں ہاتھ جو ہے اس سے اس کے ذکر کو یعنی پیشاب کرنے کی جگہ کو نہ پکڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ بائیں ہاتھ سے اس کو پکڑے، یعنی بایاں، اس لیے کہ یہ تمیز سکھائی جا رہی ہے ہمیں کہ دایاں ہاتھ کا استعمال کہاں ہونا چاہیے، بائیں ہاتھ کا استعمال کہاں ہونا چاہیے۔ اس لیے قربان جاؤ جو اگلا باب ہے وہ باب بڑا پیارا باب ہے، اس کو آپ سمجھیے، اور وہ حدیث بڑی
بڑی پیاری ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، باب نمبر 12 ہے، باب الاستنجاء بالحجارتی، یعنی پتھر کے ذریعے سے استنجا کرنا۔ اس کی سند پڑھ لیتا ہو اور پھر اس کا ترجمہ کرتا ہو۔ اس کے ترجمے میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ کیا ہے حدیث؟ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان رضی اللہ تعالی عنہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتى الخراط قال سلمان اجل نهانا عن نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کسی کافر نے یا کسی یہودی نے ٹھٹھا کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا نبی تم کو ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ ہگنے متنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا ہاں ہاں، یعنی ایسا نہیں کہ اس نے جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مذاق اڑایا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شرمندہ بلکہ سینہ تان کے کہا ہاں ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ تو کیا سکھایا ہے؟ تو کہا رہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم استنجا کرتے وقت نہ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں نہ پیٹھ۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام سکھایا ہے، محترم چیز کا احترام سکھایا ہے۔ پھر فرما رہے دوسرے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ کیا مطلب؟ ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھائی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ ہم استنجا میں کم از کم 3 پتھر ضرور استعمال کریں، یعنی ہمارے نبی نے صفائی سکھائی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ کیا مطلب؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو کسی کی خوراک ہو تو اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، چونکہ یہ جنات کی خوراک ہے اور جنات کے جانوروں کی خوراک ہے۔ جنات کے جو جانور ہوتے ہیں وہ گوبر وغیرہ کھاتے ہیں اور جو جنات ہوتے ہیں وہ ہڈی وغیرہ ان کی خوراک ہوتی ہے، تو یہ ان کی خوراک ہے۔ جب ان کی خوراک ہے تو پھر تمہیں ان کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ کیا حدیث ہے اور اس حدیث میں کیا سبق؟ ایک تو اسلامی تہذیب بتلائی کہ اسلامی تہذیب کیا ہے، دوسرا جو سبق ہمارے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس طرح سوال کیا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں نہیں آ گئے، بلکہ حکیمانہ انداز میں، پیارے انداز میں اس شخص کو گویا بٹھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اتنا زور سے گویا تماچا مار رہے ہیں۔ تماچا مارا نہیں ہے لیکن یہ ایک اعتبار سے تماچا ہے کہ دیکھ بھائی تو آیا تھا میرا مذاق اڑانے یا ہمارے نبی کا مذاق اڑانے یا میرے جذبات سے کھیلنے، لیکن سن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ہگنے متنے کا ہی طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ ہمارے نبی نے اتنی ساری چیزیں ہم کو سکھائی ہے، تو ہمیں تو اس پر فخر ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے سینہ تان کر ہمارے نبی کی تعلیمات پیش کریں کہ ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہے، تم کیا مذاق اڑاتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو پڑھو، کیسی کیسی تعلیم ہے، ایک ایک چیز کو آپ دیکھیے کیسی تعلیمات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قابل احترام چیز کا احترام سکھا رہے۔ اب اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ نمبر 2، اچھے برے کی تمیز سکھا رہے۔ آج جس ملک کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یعنی یورپ کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں، مغربی ممالک جو ہیں ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ داہنا ہاتھ کہاں استعمال کرنا چاہیے، بایاں ہاتھ کہاں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے وہ چمچ سے کھا رہے۔ چمچ سے اس لیے کھا رہے کہ دانا ہاتھی استنجا میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اب وہ کنفیوز ہے کہ یار یہ داہنے ہاتھ سے تو ہم نے ٹوائلٹ صاف کیا ہے، تو اب اس سے کیسے کھایا؟ تو اب چمچ سے کھا رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے ہم گنہگاروں پر کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تمیز سکھائی کہ بایاں ہاتھ استنجا کے لیے استعمال کرو اور داہنا ہاتھ کھانے کے لیے استعمال کرو۔ پھر آگے صفائی ستھرائی سکھائیے کہ 3 پتھر ضرور استعمال کرے۔ اب آگے مسئلہ آئے گا کتنے پتھر استعمال۔ اور چوتھے نمبر پر کیا تعلیم دی ہے کہ کسی کا حق مت مارو، چاہے جنات کیوں نہ ہو، جنات کا بھی حق نہیں مارنا چاہیے۔ یہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر فخر کرنا چاہیے، اور اس فخر کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے یہ،
کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تمہارے نبی تھے، اس کی دلیل کیا ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ کوئی دنیا میں مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے ایسی تعلیم دی ہو، اور وہ بھی ایسی قوم کو جو قوم امی تھی، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ تہذیب، کچھ بھی نہیں، ایسی قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دیے۔ اس لیے ہمیں ان تعلیمات پر فخر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔